ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان اعجاز لطیف آپ سے مخاطب ہے اور عامر خان صاحب آج کی اس نشست میں موجود ہیں۔ دین اسلام اور اس کے عملی تقاضے اس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، اور اس میں سلسلے وار ہم نے یہ بات سمجھی کہ ہر بندہ مومن کے لیے ایمان حقیقی کا حصول بھی ضروری ہے، اور عبادت رب یا بندگی رب اور اس کے تقاضے بھی ہم نے تفصیل سے سمجھے۔ عامر خان صاحب اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک قرآن مجید میں ایک اصطلاح آتی ہے شہادت علی الناس، ذرا اس کی وضاحت آپ فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت علی الناس کی اصطلاح قرآن حکیم کی اہم ترین اصطلاح کہی جا سکتی ہے۔ شہادت کے بنیادی معنی ہوتے ہیں گواہی دینا، اور اگر یہ اللہ کے ساتھ آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کے خلاف گواہی دینا۔ لہذا رسالت کے بنیادی جو منصب ہے اس میں جو مقاصد بیان ہوئے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ لوگوں پر پیغام پہنچا کر ان کے خلاف گواہی دی جائے، ان دیٹ سینس کہ جب ان تک اللہ کا پیغام پہنچ جائے تو اب ان کے پاس کوئی جواز باقی نہ رہے دین پر عمل نہ کرنے کا۔ تو شہادت علی الناس کے معنی ہوئے لوگوں پر دین کو پہنچا کر ان پر گواہی دی جائے۔ یہ منصب رسالت کے حوالے سے جیسے میں نے عرض کیا بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اسی بات کو اس امت مسلمہ پر بھی فرض کیا گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے نتیجے میں اب یہ چیز جو ہے امت مسلمہ پر، جو پہلے اس سے پہلے نبیوں اور رسولوں کی ذمہ داری تھی، آپ کی اس گفتگو سے یہ لگتا ہے کہ اب شاید وہ امت کی طرف یہ بات۔ جی ہاں، بالکل یہی بات میں آگے عرض کرنے والا تھا کہ جیسے فرد کی سطح پر یہ شخصیت میں رسول کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی، اب بحیثیت مجموعی یہ امت مسلمہ کو کنورٹ کر دی گئی۔ سورہ بقرہ رب کائنات فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اسی طرح سے اب ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہی دے سکو۔ تو گویا لوگوں پر گواہی دینے سے مراد یہ ہے کہ ان تک اللہ کا پیغام پہنچا کر دعوت و تبلیغ کے تقاضے جو بات بیان ہوئی تھی وہ ادا کیے جائیں، اور لوگوں پر کوئی حجت باقی نہ رہے دین پر عمل نہ کرنے کے اعتبار سے، کہ ان کو یہ معلوم ہی نہ ہو۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کیسے عمل کیا جائے، تو ان تک ساری باتیں پہنچا کر شہادت علی الناس کی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کی جائے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ وہ اب اور مسئلہ حساس ہو گیا کہ رسول تم پر گواہ بن جائیں۔ تو یہ شہادت گویا اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ وہ پیغام جو اللہ کا تھا، یہ چین آف کمانڈ کو سمجھنا ہوگا، یہ گولڈن چین ہے گویا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام ہے کس کے نام؟ بنی نوع انسان کے نام۔ لہذا قرآن حکیم تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، پیغام اللہ کا ہے بندوں کے نام، لیکن اس میں اب ذریعہ کیا بنیں گے؟ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اللہ پاک چنتا تھا فرشتوں میں سے رسول، پھر اسی طرح انسانوں میں سے رسول، وہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اس کام کے لیے آئے۔ پھر جو رسول ہوا کرتے تھے وہ اپنی امت تک اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، اور الحمدللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام کیا۔ اب وہ جو چین ہے سلسلۃ الذہب، اس کی آخری کڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالتی تکمیل کے بعد اب یہ امت مسلمہ ہے۔ لہذا اب امت مسلمہ کی کلیکٹیو لیول پر، اجتماعی سطح پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اب تمام بنی نوع انسان تک اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ اور یہ شہادت کا لفظ اگر آپ کو یاد ہو تو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ استعمال کیا اللہ کے رسول کے الفاظ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو لوگ یہاں موجود ہیں، شاہد بمانے موجود ہیں، جن تک اللہ کا پیغام پہنچ چکا ہے، اب یہ ان لوگوں کو پہنچائیں یہ بات جو یہاں موجود نہیں ہے۔ گویا شہادت علی الناس کی ذمہ داری اس امت مسلمہ پر بحیثیت مجموعی آتی ہے کہ وہ پیغام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جس پر آپ نے ذاتی حیثیت میں عمل کر کے دکھایا، اجتماعی سطح پر ایک ایفرٹس کر کے، جد و جہد کر کے اللہ کا پیغام نافذ اور قائم کر کے دکھایا، اور اب اس امت مسلمہ کو اللہ کے رسول نے یہ ذمہ داری دی کہ اب یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ لہذا قول سے، عمل سے اور اس کو نافذ کر کے خاص طور پر یہ ذمہ داری ادا کرنا اس امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ یعنی اس بات سے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ جو فریضہ شہادت علی الناس ہے، یہ محض صرف اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچا دینے کا تقاضا نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں پر اتمام حجت ہو۔ بالکل۔
تو اتمام حجت کے لیے تو ضروری ہے کہ اگر وہ پلٹ کے کہیں، جو بات اس سے پہلے بھی ہماری گفتگو میں آئی تھی، کہ بھائی اگر تم کہتے ہو یہ اتنی اچھی چیز ہے تو ہمیں یہ تو بتاؤ کہ اس پر کوئی چلتا پھرتا اس کا کوئی نمونہ، اس پر کہیں عمل ہو رہا ہے، اس کی یہ برکات کہیں ظاہر ہو رہی ہیں، تو کیا اس شہادت علی الناس کا کیا لازمی تقاضا یہ نہیں ہے کہ اللہ کا دین کسی خطۂ زمین پر غالب ہو، اس کے وہ سارے جو اجتماعی زندگی کے جو فوائد ہیں وہ اس سے حاصل ہو رہے ہوں، جو دوسروں کے لیے دین میں داخلے کا باعث؟ بالکل، یہ تو ایک فطری اور لاجیکل ترتیب نظر آ رہی ہے کہ شہادت کی جو واقعتاً ذمہ داری ہے وہ تو ادا ہی اس وقت ہوگی صحیح معنوں میں کہ جب تک یہ نظام زندگی کی حیثیت میں قائم و نافذ نہ ہو۔ لہذا میں توجہ دلاؤں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بالکل واضح ہے کہ آپ جہاں دعوت اور تبلیغ کر رہے ہیں وہاں شہادت اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے اور خاص طور پر اس دین کو نافذ و قائم کر کے دکھایا نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام۔ لہذا شہادت سے لے کر اقامت کی جد و جہد جو آپس میں جڑ رہی ہے وہ اس اعتبار سے کہ گواہی صرف زبان سے یا اپنے ذاتی عمل سے مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس نظام کو، اسلام کے مکمل ضابطہ حیات کو نافذ و قائم کر کے دکھایا جائے۔ لہذا اللہ کے رسول کی 21 برس کی جد و جہد پوری کی پوری شہادت علی الناس کی سب سے بہترین مثال کہی جا سکتی ہے۔ ایک لائف اسپیل میں دعوت سے لے کر تربیت، تزکیہ، جتنے بھی مراحل ہو سکتے ہیں دین کو نافذ و قائم کرنے کے وہ سب قائم کیے الحمدللہ۔ اور 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا الحمدللہ، 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں داخل ہوئے تو یہ گویا جزیرہ نما عرب میں اللہ کے دین کے نفاذ کا ایک عملی اظہار تھا الحمدللہ۔ خانہ کعبہ میں جب داخل ہوئے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر جو الفاظ تھے بڑے اہم ہیں، وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے، لہذا باطل واقعہ اس وقت تک سسٹین کر سکتا ہے جب تک کہ حق نہ آئے۔ شہادت کی ذمہ داری اس اعتبار سے ضروری بنی کہ ہم اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک خطہ زمین پر اس کو نافذ و قائم کر کے دکھائیں، تب کہیں جا کر ہم گواہی جو ہے وہ قائم کر سکیں گے۔ آج المیہ مسلمانوں کا یہ ہے کہ ہم ایک سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم کی حیثیت میں اسلام کو کہیں پر بھی نہیں دکھا سکتے۔ ہاں عقیدے کے اعتبار سے ہے، توحید، نظری توحید پر تو بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، مگر اب کیا ہے، فقط مسئلہ علم، ایک مسئلہ علم کلام۔ لیکن توحید کے وہ جو عملی تقاضے خاص طور پر ہیں کہ وحدہ لا شریک اللہ کو حاکم مانا جائے۔ کیا اس وقت پوری دنیا میں حاکم اعلیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانا جاتا ہے؟ ظاہر بات ہے نہیں۔ عوام کی حاکمیت اور پتہ نہیں کس کس کی حاکمیت، بالکل اس طرح سے تو عوام کی حاکمیت کا نعرہ دیا جا رہا ہے، تو یہ تو اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ فرعون نے انفرادی سطح پر انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگایا، آج جمہوریت اس اعتبار سے عوام الناس کی حاکمیت کی بات کر رہی ہے۔ پھر معاشی سطح پر اگر آپ دیکھیں تو رب کائنات نے جو معاشی نظام دیا ہے جو برکات سے بھرپور ہے، زکوٰۃ، کہیں نافذ العمل ہے؟ ظاہر بات نہیں ہے۔ اور سود اس کے اگینسٹ تو سود کا پورا نظام، سرمایہ دارانہ وہ نظام پورا کا پورا پورے آب و تاب کے ساتھ پوری دنیا میں نافذ العمل ہے، جس کے بارے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ سورہ بقرہ میں۔ تو اس اعتبار سے معیشت میں تو اللہ کو رب نہیں مانا جا رہا، اللہ کو مالک نہیں مانا جا رہا۔ معاشرت میں رب کائنات فرماتا ہے کہ میں تم سب کا رب ہوں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ وہ سب کا مالک ہے، سب کا رب کے، سب کا آقا ہے، سب کا خالق ہے۔ کیا معاشرت میں اللہ کو واقعتاً رب مانا جا رہا ہے؟ کیا مساوات آپ کو نظر آتی ہے؟ ایکویلٹی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے دکھائی، تو اجتماعی سطح پر تو وہ اسلام، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے۔ تو اس اعتبار سے شہادت کی ذمہ داری، اس کو قائم کر کے دکھانا، یہ امت مسلمہ کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے۔ آج ہم اس میں کوتاہی کر رہے ہیں بحثیت مجموعی۔ کوئی ایک خطہ زمین ہمارے پاس ابھی فی الحال موجود نہیں ہے جہاں ہم یہ کہہ سکیں کہ دین اپنی پورے آب و تاب کے ساتھ نافذ العمل ہے۔ ہاں کچھ حدود ہیں، کچھ تعزیرات ہیں جو عمل کی جا رہی ہیں، اچھا وہ بھی جس میں حکومتی جو عناصر ہیں ان کو جس میں فائدہ ہو رہا تھا وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں، پورے کے پورے دین پر وہ بھی عمل نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، چند باتیں جس پر عمل کر رہے ہیں، تو یہ تو اور خطرناک بات۔ جی اچھا، اس میں اب جو بات اس سے واضح ہوئی کہ یہ شہادت کا لازمی تقاضا ہے کہ دین کو قائم کیا جائے، اس حوالے سے قرآن و سنت کی کیا رہنمائی ہے؟ دیکھیں قرآن حکیم بالکل واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد بیان کرتا ہے۔ 3 مرتبہ قرآن حکیم میں یہ آیت مبارکہ آتی ہیں۔ قرآن کا یہ اصول ہے کہ کوئی اہم بات کم از کم 2 مرتبہ ریپیٹ کی جاتی ہے،
لیکن رب کائنات اپنے کلام میں 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد بیان کرتا ہے۔ سورہ توبہ، سورہ صف، سورہ فتح۔ میں ایک آیت سناؤں گا آپ کو جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے رسول کو دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد اظہار دین، اقامت دین۔ سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں رب کائنات فرماتا ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو، یہ بہت انڈر لائن کرنے والی بات ہے، اپنے رسول کو بھیجا، وَدِينِ الْحَقِّ علیہ الصلوۃ والسلام، وَدِينِ الْحَقِّ، اور حق کا دین دے کر، حق سے مراد یہ رب کائنات ہے، اللہ کا دین دے کر، عادلانہ نظام دے کر، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ یہ لامز لی اصل میں یہ آبجیکٹو بیان کر رہا ہے کہ یہ الہدا اور یہ اپنے رسول کو جو بھیجا گیا دین حق دے کر کیوں بھیجا گیا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اس کا اظہار فرمائیں تمام کے تمام دین پر، دین کے تمام گوشوں پر اس کو قائم اور غالب فرمائیں۔ یہ تو ہو گیا آبجیکٹو، یہ تو ہو گیا مقصد نبی کریم کا علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہاں اس سے اگلا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ کے رسول نے یہ مقصد بعثت حاصل کیا؟ تو الحمدللہ سیرت مطہرہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے، پہلے دن سے آخری سانس تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ اقامت دین کی جد و جہد بالکل واضح ہے۔ سورہ مدثر میں رب کائنات فرماتا ہے قم فانذر، اے نبی کھڑے ہو جائیے اور خبردار کیجیے، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی کا نظام قائم کیجیے۔ یہ تو آبجیکٹو رسالت کا بیان کر دیا۔ پوری 21 برس کی جد و جہد نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کم از کم فتح مکہ تک اگر ہم رکھیں تو اس آبجیکٹو کے اصول میں جد و جہد میں آپ کی لگی ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقصد کے لیے بھیجا گیا۔ خود قرآن حکیم سورہ شورى آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے کہ یہ وہی حکم ہے جو ہم نے آپ سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو دیا، ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، ان سب کو حکم کیا دیا؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ زور کلام سے یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ دین کو قائم کرو اور اس کو قائم کرنے کے اعتبار سے کسی تفرقہ میں نہ پڑو۔ اتنا واضح حکم، ان اقیموا الدین، اقیموا الصلاۃ آج یاد ہے، اور اس پہ قائم ہو رہا دین ہے۔ کا قائم کرنا یعنی آپ کی اس گفتگو سے سامنے آ رہا ہے۔ ناظرین، یہ گفتگو کا سلسلہ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد جاری رہے گا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کامیابی اس جہاں میں، اس جہاں کے بعد بھی جس سے حاصل ہو، کریں وہ تربیت اولاد کی۔ اولاد کی تربیت کے حوالے سے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا رہنمائی ہے، کیا رہنمائی؟ آصف حمید، کہ آپ نے ارشاد فرمایا بچہ فطرت صحیحہ لے کر پیدا ہوتا ہے، اعجاز لطیف، اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے وہ گود جو اس کو والدین کی شکل میں حاصل ہے۔ رب کو راضی کرنے والی، بندوں سے محبت کرنے والی، کامیابی کی مثال بننے والی، کہ سب سے اچھا تحفہ والدین اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں وہ حسن ادب، حسن ادب۔ دیجیے اپنے بچوں کو ایسی تربیت جو کامیابی کی ضمانت بنے، زندگی میں اور زندگی کے بعد۔ تربیت اولاد، ہر پیر رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت و محبت کا معاملہ کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ لطف و ہمدردی میں ایک جسم جیسا پاؤ گے کہ جب اس کا کوئی حصہ بھی تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے، ایسی کہ نیند اڑ جاتی ہے اور جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 8 کتاب الادب حدیث نمبر 6011۔ یا رسول اللہ، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ قرآن مجید نور ہدایت، ہدایت کی روشنی ہے۔
اس کا پڑھنا موجب ثواب سمجھنا باعث ہدایت اور اس پر عمل وسیلہ نجات ہے۔ آئیے قرآن مجید کی توضیح اور تشریح کے پروگرام نور قرآن سے فائدہ اٹھائیے۔ دیکھیے پیس ٹی وی اردو کا ایمان افروز پروگرام نور قرآن۔ حاصل کیجئے وہ روشنی جو بن گئی انسانیت کی کامیابی کی پہچان، نور قرآن۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ ناظرین، وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ نہ صرف یہ کہ انسان خود اللہ کی بندگی کے تقاضے پورے کرنے والا ہو، بلکہ یہ دعوت دوسروں تک پہنچانی، اور اس کے لیے بحیثیت امت ہماری ذمہ داری کہ پوری انسانیت پر ہمیں اتمام حجت کرنا ہے۔ عامر خان صاحب، اس بات سے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ جو فریضہ شہادت علی الناس ہے، یہ محض صرف اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچا دینے کا تقاضا نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں پر اتمام حجت ہو۔ بالکل۔ تو اتمام حجت کے لیے تو ضروری ہے کہ اگر وہ پلٹ کے کہیں، جو بات اس سے پہلے بھی ہماری گفتگو میں آئی تھی کہ بھائی اگر تم کہتے ہو یہ اتنی اچھی چیز ہے تو ہمیں یہ تو بتاؤ کہ اس پر کوئی چلتا پھرتا اس کا کوئی نمونہ، اس پر کہیں عمل ہو رہا ہے، اس کی یہ برکات کہیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ تو کیا اس شہادت علی الناس کا کیا لازمی تقاضا یہ نہیں ہے کہ اللہ کا دین کسی خطۂ زمین پر غالب ہو، اس کے وہ سارے جو اجتماعی زندگی کے جو فوائد ہیں وہ اس سے حاصل ہو رہے ہوں جو دوسروں کے لیے دین میں داخلے کا باعث؟ بالکل، یہ تو ایک فطری اور لاجیکل ترتیب نظر آ رہی ہے کہ شہادت کی جو واقعتاً ذمہ داری ہے وہ تو ادا ہی اس وقت ہوگی صحیح معنوں میں کہ جب تک یہ نظام زندگی کی حیثیت میں قائم و نافذ نہ ہو۔ لہذا میں توجہ دلاؤں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بالکل واضح ہے کہ آپ جہاں دعوت اور تبلیغ کر رہے ہیں وہاں شہادت اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے اور خاص طور پر اس دین کو نافذ و قائم کر کے دکھایا نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام۔ لہذا شہادت سے لے کر اقامت کی جد و جہد جو آپس میں جڑ رہی ہے وہ اس اعتبار سے کہ گواہی صرف زبان سے یا اپنے ذاتی عمل سے مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس نظام کو، اسلام کے مکمل ضابطہ حیات کو نافذ و قائم کر کے دکھایا جائے۔ لہذا اللہ کے رسول کی 21 برس کی جد و جہد پوری کی پوری شہادت علی الناس کی سب سے بہترین مثال کہی جا سکتی ہے۔ ایک لائف اسپیل میں دعوت سے لے کر تربیت، تزکیہ، جتنے بھی مراحل ہو سکتے ہیں دین کو نافذ و قائم کرنے کے وہ سب قائم کیے الحمدللہ۔ اور 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا الحمدللہ، 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں داخل ہوئے تو یہ گویا جزیرہ نما عرب میں اللہ کے دین کے نفاذ کا ایک عملی اظہار تھا الحمدللہ۔ خانہ کعبہ میں جب داخل ہوئے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر جو الفاظ تھے بڑے اہم ہیں، وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے، لہذا باطل واقعہ اس وقت تک سسٹین کر سکتا ہے جب تک کہ حق نہ آئے۔ شہادت کی ذمہ داری اس اعتبار سے ضروری بنی کہ ہم اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک خطہ زمین پر اس کو نافذ و قائم کر کے دکھائیں، تب کہیں جا کر ہم گواہی جو ہے وہ قائم کر سکیں گے۔ آج المیہ مسلمانوں کا یہ ہے کہ ہم ایک سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم کی حیثیت میں اسلام کو کہیں پر بھی نہیں دکھا سکتے۔ ہاں عقیدے کے اعتبار سے ہے، توحید، نظری توحید پر تو بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، مگر اب کیا ہے، فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ لیکن توحید کے وہ جو عملی تقاضے خاص طور پر ہیں کہ وحدہ لا شریک اللہ کو حاکم مانا جائے۔ کیا اس وقت پوری دنیا میں حاکم اعلیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانا جاتا ہے؟ ظاہر بات ہے نہیں۔ عوام کی حاکمیت اور پتہ نہیں کس کس کی حاکمیت، بالکل اس طرح سے تو عوام کی حاکمیت کا نعرہ دیا جا رہا ہے، تو یہ تو اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ فرعون نے انفرادی سطح پر انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگایا، آج جمہوریت اس اعتبار سے عوام الناس کی حاکمیت کی بات کر رہی ہے۔ پھر معاشی سطح پر اگر آپ دیکھیں تو رب کائنات نے جو معاشی نظام دیا ہے جو برکات سے بھرپور ہے، زکوٰۃ، کہیں نافذ العمل ہے؟ اور اس کے اگینسٹ سود کا پورا نظام، سرمایہ دارانہ وہ نظام پورا کا پورا پورے آب و تاب کے ساتھ پوری دنیا میں نافذ العمل ہے، جس کے بارے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا
فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ سورہ بقرہ میں۔ تو اس اعتبار سے معیشت میں تو اللہ کو رب نہیں مانا جا رہا، اللہ کو مالک نہیں مانا جا رہا۔ معاشرت میں رب کائنات فرماتا ہے کہ میں تم سب کا رب ہوں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وہ سب کا مالک ہے، سب کا رب ہے، سب کا آقا ہے، سب کا خالق ہے۔ کیا معاشرت میں اللہ کو واقعتاً رب مانا جا رہا ہے؟ کیا مساوات آپ کو نظر آتی ہے؟ ایکویلٹی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے دکھائی، تو اجتماعی سطح پر تو وہ اسلام، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے۔ تو اس اعتبار سے شہادت کی ذمہ داری، اس کو قائم کر کے دکھانا، یہ امت مسلمہ کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے۔ آج ہم اس میں کوتاہی کر رہے ہیں بحثیت مجموعی۔ کوئی ایک خطہ زمین ہمارے پاس ابھی فی الحال موجود نہیں ہے جہاں ہم یہ کہہ سکیں کہ دین اپنی پورے آب و تاب کے ساتھ نافذ العمل ہے۔ ہاں کچھ حدود ہیں، کچھ تعزیرات ہیں جو عمل کی جا رہی ہیں، اچھا وہ بھی جس میں حکومتی جو عناصر ہیں ان کو جس میں فائدہ ہو رہا تھا وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں، پورے کے پورے دین پر وہ بھی عمل نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، چند باتیں جس پر عمل کر رہے ہیں، تو یہ تو اور خطرناک بات۔ جی اچھا، اس میں اب جو بات اس سے واضح ہوئی کہ یہ شہادت کا لازمی تقاضا ہے کہ دین کو قائم کیا جائے۔ عامر خان صاحب، یہ جو ایک بندہ مومن کے لیے یہ تقاضے جو دین کے ہمارے سامنے آئے ہیں کہ خود اللہ کا بندہ بننا ہے، دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینی ہے، اور اللہ کی بندگی والا نظام قائم کرنے کے لیے اس کو کوشش، محنت اور جدوجہد کرنی ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ یہ سب کچھ ایک فرد اس کو تنہا ہی جو ہے یہ سارے تقاضے پورے کر سکے؟ محترم اعجاز لطیف صاحب، قرآن حکیم میں جہاں کہیں بھی اس کا حکم دیا گیا ہے، محض فرد کے کرنے کا کام نہیں ہے، اس کے لیے لازمی طور پر ایک اجتماعیت، ایک ایسی ایفرٹ جس میں ساری کی ساری کلیکٹیو ایفرٹ جس کو کہا جائے وہ بہت ضروری ہے۔ اگر یہ اکیلے کرنے کا کام ہوتا اور ممکن ہوتا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہ کام کر کے جاتے۔ یہاں بہت دلچسپ بات ہے، بڑی اہم نازک بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی جد و جہد بھی دعوت و تبلیغ اور ہجرت کے سارے مراحل طے کرتی ہے، لیکن جب اقامت کے مرحلے میں جہاد اور قتال کا مرحلہ شروع ہوا، یعنی باطل نظام سے ٹکرانا، جب انہوں نے اس کی دعوت دی، یہ ارض فلسطین تمہارے لیے فتح کر دیا گیا اور آؤ اللہ کے دین کے لیے جہاد کرتے ہیں، پوری قوم کا جواب قرآن حکیم میں موجود ہے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کیجئے، اور ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم جنگ کرنے والے نہیں۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کتنی محبت کرتے تھے، بنو اسرائیل سے، لیکن جب یہ کورا جواب ملا ہے اپنی قوم کی طرف سے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اس پر موسیٰ علیہ السلام کو کتنا افسوس ہوا، اور جس طرح سے پھر بددعا دی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اور پھر ان پر جو عذاب نازل ہوا، 40 برس تک صحرائے سینا میں بھٹکنے کا عذاب، خود قرآن حکیم اس کی پوری تفصیلات بیان کرتا ہے۔ گویا بات واضح کرنا یہ مطلوب ہے کہ اگر تنہا یہ بات ممکن ہوتی انفرادی سطح پر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کے ساتھ 2 مزید افراد تھے، محض ایک چھوٹی سی ایک جماعت تھی، لیکن اللہ کا دین غالب نہیں ہوا۔ اس کے برعکس نبی علیہ السلام کی جد و جہد میں اقامت دین کا مرحلہ جب آیا ہے تو الحمدللہ آپ علیہ السلام نے ایک اجتماعیت قائم کی، اور اس اجتماعیت کی برکت یہ تھی کہ جب اقامت دین میں خاص طور پر قتال کا مرحلہ آیا تو پورے جانثار ساتھیوں کی ایک جماعت تیار تھی الحمدللہ، اور انہوں نے بھی حمد تعالیٰ اپنے خون سے اپنی جانیں قربان کر کے اللہ کے دین کو نافذ و قائم کیا۔ گویا انفرادی سطح پر، فرد کی سطح پر اگر ایک شخص چاہے کہ وہ اقامت دین کے مراحل پر طے کر لے تو یہ فیزیبل اور ممکن نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو کوئی پیغمبر تنہا یہ کام کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے وہ یہ کام اکیلے یا تنہا کر لیتے، لیکن آپ علیہ السلام کو الحمدللہ وہ صحابہ، وہ جانثار اللہ پاک نے عطا فرمائے، اور اس اجتماعیت کی برکت سے الحمدللہ یہ دین نافذ و قائم ہوا۔ تو مطلب اس سے تو یہ بات آپ کی اس وضاحت کے بعد یہ سامنے آتی ہے کہ یہ جو تقاضے ہیں ہمارے دین کے، ہمارا دین ایک تو ایک فرد کا دین نہیں ہے، اجتماعیت کا دین ہے، اور پھر اس میں ان تقاضوں کی ادائیگی کے لیے کسی نہ کسی اجتماعیت کے ساتھ جڑنا، ہاتھوں میں ہاتھ دینا، یہ ایک ناگزیر عمل ہے۔ یہ بڑے اہم سوال آ گیا، گویا گفتگو یہاں پہنچ گئی کہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی اس جماعت کا، اس پوری اجتماعیت کا ہمیں جائزہ لینا ہوگا۔ سب سے پہلی چیز، اس جماعت کا واضح گول، مقصد یہ ہو کہ وہ اللہ کے دین کو نافذ کرنا چاہ رہی ہے۔ ناظرین کرام،
یہ سلسلے وار گفتگو جس میں دین اسلام اور اس کے عملی تقاضے جو بندہ مومن سے قرآن مجید کی آیات بینات کی روشنی میں سامنے آتے ہیں کہ خود اللہ کا بندہ بننا ہے، اس سے پہلے ایمان حقیقی کا حصول، پھر اللہ کا بندہ بننا، دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینا اور اللہ کی بندگی والا نظام قائم کرنے کے لیے کوشش، محنت اور جد و جہد کرنا، یہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کے پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہوا چاہتا ہے، اس لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے، آئندہ نشستوں میں اس حوالے سے کچھ عملی باتیں آپ کے سامنے مزید رکھی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔